نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا پاکستان سے آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے حاضر خدمت ہیں۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر ہماری زندگی میں رمضان المبارک ہمیں عطا فرمایا کہ ہم اس میں عبادات کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی رکھیں، اپنی مشکلات مصائب حل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگیں۔ اور رمضان المقدس تو مہینہ ایسا ہے کہ جس میں ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر اور ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو رمضان المقدس کی عبادات سر انجام دیتے ہیں۔ دن کو روزہ رکھنا، رات کو تراویح میں قرآن پاک پڑھنا اور قرآن پاک سننا ان کی زندگی کا وتیرہ ہے۔ رمضان المقدس کی یہ دو عظیم عبادات کہ دن کا روزہ اور رات کی تراویح یہ تو ہے ہی، ہمیں ان عبادات کے علاوہ دیگر کئی عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مثلا نوافل کا اہتمام کریں، مختلف مواقع کی نوافل پڑھیں، جیسے تہجد ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، صلاۃ التسبیح ہے، صلاۃ الحاجہ ہے، صلاۃ التوبہ ہے۔ ان نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ساتھ ساتھ ہمیں نوافل کے ساتھ ساتھ ہمیں تلاوت قرآن پاک کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنا، قرآن کریم کا ترجمہ جو مستند عالم کا لکھا ہوا ہو اسے پڑھنا، قرآن کریم کی تفسیر پڑھنا، اور اگر ہمارے مسجد میں اور محلے کے امام صاحب اس کی کوئی تفسیر کرتے ہوں یا درس قرآن دیتے ہوں تو درس قرآن میں شریک ہونا، یہ وہ عبادات ہیں جو روزہ اور تراویح کے علاوہ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المقدس کی ان عبادات کو سر انجام دینے کی توفیق بخشے، ساتھ ساتھ یہ کہ توفیق بخش کر ہمیں عبادات کرنے جب کر چکیں تو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور بھی فرمائے، آمین۔ ہماری روزانہ کی سوال جواب نشست کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ آپ ہمیں ای میل پر سوال بھیجتے ہیں اور ہم ان کا جواب دیتے ہیں۔ جو حضرات ہمیں نئے سننے والے ہوں ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ فرمائیں، اردو زبان میں سلیس الفاظ میں اپنا سوال لکھ بھیجیں، انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں اس کا جواب دے دیں گے۔ ہمارا ای میل یہ ہے markaz.edu87@gmail.com markaz.edu87@gmail.com۔ آپ اپنا سوال بھجوائیے، انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ تو شروع کرتے ہیں آج کے پہلے سوال سے۔ پہلا سوال ہم سے پوچھا ہے فیروز خان صاحب نے۔ آپ پوچھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسواک کرتے ہوئے اس کے کچھ ریشے حلق سے نیچے اتر جاتے ہیں، کیا ان سے روزہ پر کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے، اگر کوئی شخص مسواک کر رہا ہو اور مسواک کے ریشے خود بخود اس کے گلے میں چلے گئے ہوں تو اس سے تو روزہ فاسد نہیں ہوتا، لیکن اگر صورتحال ایسی ہو کہ کوئی شخص مسواک کر رہا تھا اور مسواک کرتے ہوئے جان بوجھ کر مسواک کے ریشے اندر لے جاتا ہے تو اس سے بہرحال روزہ فاسد ہو جائے گا۔ تو ان دونوں میں فرق کرنا چاہیے کہ آپ کو کون سی صورت لاحق ہوئی ہے۔ فخر الاسلام صاحب آپ کرک سے سوال کرتے ہیں، کیا فرض، واجب اور سنت کو بغیر عذر کے بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، بغیر عذر کے صرف اور صرف نفل ایسی نماز ہے جسے بیٹھ کر پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے فرض پڑھنے ہیں، واجب پڑھنے ہیں اور سنت پڑھنی ہے تو ان میں قیام کرنا فرض ہے۔ بغیر عذر کے اگر کوئی شخص قیام کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، یہ فرق دونوں میں کرنا چاہیے۔ محمد طاہر صاحب نے یو پی انڈیا سے سوال پوچھا ہے، مسئلہ دریافت طلب یہ ہے کہ تراویح میں قرآن مکمل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تراویح میں قرآن مکمل کرتے وقت سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھنا چاہیے، کیا یہ صحیح ہے؟ جواب دے کر ممنون فرمائے، جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزا۔ دیکھیے، اگر کوئی شخص
سورۃ الفاتحہ 3 مرتبہ پڑھتا ہے، اور آج کل ہمارے ہاں بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں اور اس کو ختم قرآن کا لازمی جز سمجھتے ہیں۔ تو جہاں یہ صورتحال ہو کہ ختم قرآن کے موقع پر سورۃ الفاتحہ کو 3 مرتبہ پڑھنا یہ لازم اور ضروری سمجھا جاتا ہو، تو آپ کے لیے اس طرح کرنا درست نہیں ہے، اس کو ترک کرنا چاہیے۔ ہاں اگر لازم اور ضروری نہ سمجھا جائے تو جواز کی حد تک اس کی گنجائش ہے، لیکن پھر بھی ہماری گزارش یہ ہوگی کہ پھر بھی 3 دفعہ ختم کرنے کو معمول نہ بنایا جائے، اور ہو سکے تو اس کو نہ کیا جائے۔ آئندہ زندگی میں تراویح کے علاوہ 3 مرتبہ پڑھ لیا جائے تاکہ اس کی فضیلت قائم رہے۔ باقی قرآن کریم کو تراویح میں ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے، ایک تو یہی طریقہ ہے کہ الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن پڑھ لیں، والناس تک آپ کی تراویح مکمل ہو جائے۔ اور بعض ہمارے حفاظ کرام اور جید علماء یہ طرز بھی اختیار فرماتے ہیں کہ جب آخری تراویح ہوتی ہے تو آخری تراویح کی پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الناس، اور اس کے بعد والی یعنی آخری تراویح جو جس دن قرآن کریم ختم کرنا ہے اس دن میں سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع پڑھ لیتے ہیں۔ اس کو بھی مستحسن اور اچھا سمجھا گیا ہے، کیونکہ حدیث مبارک میں ہے کہ جب انسان ایک قرآن کریم ختم کرے تو دوسرا شروع کر دینا چاہیے۔ تو اس حدیث کے پیش نظر جو امام صاحب ہیں، جو حافظ صاحب ہیں، انہوں نے قرآن کریم کا ایک ختم کر لیا، ختم کرنے کے بعد ایک نیا قرآن شروع کر دیا، گویا وہ یہ اشارہ دینا چاہتے ہیں، وہ یہ تاثر پیش کرنا چاہتے ہیں کہ یا اللہ میں نے قرآن ختم نہیں کیا بلکہ ہم نے ختم کر کے نیا قرآن کریم شروع کر دیا۔ تو یہ طرز اختیار کیا جائے تو بہتر ہے۔ بہرحال 3 مرتبہ کو ضروری سمجھنا، لازم سمجھنا اور اس کا جاری ہو جانا، اس سے بہرحال اعتراض کرنا چاہیے۔ کبھی کبھار ایسا موقع پیش آ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دانش حسین صاحب آپ سوال کرتے ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدقہ فطر کی قسمیں بیان کر کے شکریہ کا موقع دے۔ دیکھیے صدقہ فطر 4 قسم کی جنسوں سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 کھجور، نمبر 2 جو، نمبر 3 کشمش اور نمبر 4 گندم۔ اگر صدقۃ الفطر پہلی 3 جنسوں سے دینا ہو، یعنی کھجور، جو اور کشمش سے دینا ہو، تو ہر جنس کی مقدار 3.5 کلو گرام ہے، اور اگر آپ نے چوتھی جنس یعنی گندم سے دینا ہے تو اس کی مقدار 1.25 کلو ہے۔ احتیاطاً 2 کلو کر لی جائے۔ ان 4 اجناس میں سے کسی بھی جنس کے مطابق صدقۃ الفطر ادا کر دیا جائے تو ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک بات کا بہرحال خیال رکھنا چاہیے کہ اگر آپ باحیثیت آدمی ہیں، اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے اور وسعت مالی عطا فرمائی ہے، تو کوشش کریں کہ آپ صدقۃ الفطر اس جنس کے مطابق ادا کریں جس کی مارکیٹ ویلیو زیادہ ہو، اس میں ثواب بھی زیادہ ہوگا اور فقیر فقراء کا فائدہ بھی زیادہ ہوگا۔ اگلا سوال ہم سے پوچھا ہے ثاقب محمود صاحب نے چکوال سے۔ آپ پوچھتے ہیں کیا اعتکاف کی حالت میں گرمی زیادہ لگے تو غسل کرنے کی اجازت ہے؟ جی نہیں، اس بارے میں اصول یہ سمجھ لیں کہ اگر کوئی شرعی عذر ہے، شرعی عذر کی بنا پر اگر کوئی غسل کرتا ہے تو اس کی تو اجازت ہے۔ محض گرمی زیادہ لگتی ہے، ٹھنڈک کا حاصل کرنا مقصود ہے، تو اس میں غسل کرنے کے لیے جب انسان اپنے اعتکاف گاہ سے جائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ ہاں ایک استثنائی صورت ہے جو علماء کرام نے بیان کی ہے، میں وہ عرض کر دیتا ہوں۔ وہ یہ کہ مثلا ایک شخص قضاء حاجت کرتا ہے اور اس کے بعد وضو کرتا ہے، وضو میں اس کو 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ 5 منٹ لگ جاتے ہیں۔ اب یہ شخص جب جائے تو قضاء حاجت کرنے کے فوراً بعد غسل خانہ میں جائے، اور جتنی دیر اس شخص کو وضو میں لگتی ہے، یعنی 2 منٹ 3 منٹ، اتنی دیر میں اپنے اوپر 2-4 لوٹے پانی کے بہا لے، نل چلا لے، 1-8 منٹ لگا لے، تو جتنا وقت اس کو وضو میں لگتا ہے اتنا وقت یہ شخص غسل خانے میں جا کر اپنے اوپر پانی بہا کر فوراً پھر مسجد کی طرف واپس آ جائے تو اس کی گنجائش ہے۔ لیکن اس میں بھی یہ خیال رہنا چاہیے کہ اس میں صابن وغیرہ کا تکلف نہ کرے، اس میں جا کر پھر شیمپو کا تکلف نہ کرے، اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے کہ یہ چیزیں
یہ چیزیں وقت کو زائد کر دیں گی، اور وقت اتنا ہی صرف کرنا جائز ہے جتنا وقت آپ کا وضو میں لگتا ہے۔ اس لیے اس صورتحال میں اگر حد سے زیادہ گرمی ہے تو یہ صورتحال اپنائی جا سکتی ہے، لیکن صرف غسل کرنے کے لیے مسجد سے آپ نکلیں اور غسل خانے چلے جائیں تو اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اس کا بہرحال خیال رکھنا چاہیے۔ محمود اللہ صاحب نے انڈیا سے سوال پوچھا ہے کہ اگر کسی شخص کا اعتکاف ٹوٹ جائے تو وہ کیا کرے؟ اگر کسی شخص کا اعتکاف ٹوٹتا ہے تو اعتکاف کی قضا کرے۔ قضا کا معنی اعتکاف ایک دن کا کرے، یعنی مغرب کو چلا جائے اعتکاف گاہ میں، مغرب کی اذان اس کو اعتکاف گاہ میں ہو، اس سے پھر پوری رات وہ مسجد میں رہے، اگلا دن پھر روزہ رکھے، اگلے دن مغرب کو جا کر اس شخص کا ایک دن کا اعتکاف قضا ہو جائے گا۔ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر رمضان المقدس کا اعتکاف ٹوٹا ہے تو رمضان المقدس ہی میں اس کو پورا کر لے، اور اگر رمضان میں وقت نہیں مل سکا تو پھر رمضان کے بعد کر لے، لیکن ان دنوں میں کرے کہ جن دنوں میں روزہ رکھنا جائز ہے۔ ان دنوں میں اعتکاف کرنا جن میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، اس طرح اعتکاف قضا ہوگا نہیں، کیونکہ اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا شرط ہے، اور 5 دن ایسے ہیں کہ جن میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ نمبر 1 عید الفطر کا دن، عید الاضحیٰ کا دن، اس کے بعد 11، 12 اور 13 ذوالحج، یعنی عید الاضحیٰ کے بعد 3 دن اور 1 دن عید الفطر کا، یہ کل 5 دن بنیں گے۔ ان میں اعتکاف کی قضا نہ کرے، ہاں اس کے بعد کر سکتا ہے۔ محمد رفیق صاحب نے انڈیا سے سوال پوچھا ہے کہ اعتکاف میں بیٹھا ہوا شخص گرمی کے موسم میں نہا سکتا ہے یا نہیں؟ میں نے ابھی اس کا جواب دے دیا کہ نہانے کے لیے شخص جائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں یہ کیا جا سکتا ہے کہ قضاء حاجت کے لیے جائے، وضو کرنے کے بجائے فوراً کچھ پانی اپنے اوپر ڈال کر یہ مسجد میں واپس آ جائے تو پھر اس کی کچھ گنجائش ہے۔ گجرات سے محمد ابو بکر صاحب سوال پوچھتے ہیں کہ اعتکاف کے دوران کیا اعمال کرنے چاہیے؟ دیکھیے، اعتکاف میں سب سے عظیم عمل تو روزہ رکھیں، روزہ نہیں رکھیں گے تو اعتکاف ہوگا ہی نہیں۔ نمبر 2 تراویح کی جماعت کے ساتھ تراویح پڑھیے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر نفلی عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے، مثلا نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، تلاوت قرآن پاک کا اہتمام کرنا چاہیے، دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی چاہیے، امت مسلمہ پر جو ابتر حالات ہیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ان حالات کو دور فرما دے۔ اسی طرح اپنی قوم و ملت کے لیے، اپنے ملک کی سلامتی کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے، جو بیمار ہیں ان کی شفا یابی کے لیے دعا کرنی چاہیے، جو فوت شدگان ہیں ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ دینی لٹریچر اگر میسر ہے تو اعتکاف میں دینی لٹریچر پڑھا جائے۔ اگر مسجد میں امام صاحب درس قرآن دیتے ہیں تو درس قرآن میں بیٹھنے کی بات کی جائے، درس حدیث بیٹھا جائے۔ ساتھ ساتھ اگر وہاں کوئی مسائل بتانے والے عالم موجود ہیں تو ان کے حلقے مسائل میں بیٹھا جائے۔ اس طرح انسان کو چاہیے کہ اعتکاف میں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے انسان نفلی عبادات کا بہت زیادہ اہتمام کرے، اور خصوصاً یہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آخری عشرہ کی طاق راتوں میں عبادت کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ 21، 23، 25، 27 اور 29 ان 5 راتوں میں انسان کو عبادت کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ حدیث مبارک کی روح سے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ لیلۃ القدر کو رمضان المقدس کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اس لیے ہماری زیادہ سے زیادہ عبادات اگر طاق راتوں میں ہوں گی تو ممکن ہے یہ طاق رات اللہ کے ہاں لیلۃ القدر ہو، تو لیلۃ القدر میں ہمیں قیام کا، ہمیں عبادت کا ثواب انشاءاللہ العزیز مل جائے گا۔ حافظ حسان احمد صاحب آپ گلگت سے سوال کرتے ہیں، اعتکاف کی حالت میں مسجد میں چارپائی پر سو سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، اگر آپ نیچے مسجد کے اندر فرش پر سونے کے عادی نہیں ہیں یا آپ مانوس نہیں ہیں، مشکل پیش آتی ہے، تو پھر معتکف کے لیے گنجائش ہے کہ وہ چارپائی پر سونا چاہے تو سو سکتا ہے۔
محمد عمر صاحب خانیوال سے آپ سوال کرتے ہیں، حضرت مفتی صاحب، اعتکاف کے دوران رات سحری کھانے کے بعد ایک شخص ہاتھ دھونے کے لیے وضو خانہ پر چلا گیا، کیا اس کا اعتکاف باقی رہا یا نہیں؟ بعض مساجد میں وضو خانے ایسے ہیں کہ جو مسجد سے بالکل اٹیچ ہیں، متصل ہیں، یعنی اگر آپ وہاں پر جو نل لگا ہوا ہے آپ وہاں پر ہاتھ دھونا چاہیں تو آپ مسجد میں ہوں گے اور وہ وضو خانہ بالکل متصل ہے۔ اگر یہ صاحب اس قسم کے وضو خانہ پر ہاتھ دھونے کے لیے گئے ہیں کہ جو مسجد سے بالکل متصل ہے، یہ شخص مسجد میں کھڑے ہو کر ہاتھ دھو سکتے ہیں اور یوں انہوں نے ہاتھ دھویا ہے تو اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹا۔ اور اگر یہ شخص صرف ہاتھ دھونے کے لیے ہی مسجد سے باہر نکل کر وضو خانہ پر تشریف لے گئے ہیں تو اب ان کا اعتکاف ٹوٹ گیا ہے، صحیح صورتحال کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے۔ محمد عثمان صاحب لاہور سے آپ سوال کرتے ہیں، اعتکاف کی حالت میں وضو کرنے کے لیے باہر جا سکتے ہیں یا نہیں، مثلا ذکر کرنا ہو یا درود شریف پڑھنا ہو؟ یہ بات یاد رکھیے کہ عبادات کی دو قسمیں ہیں۔ بعض عبادات ایسی ہیں کہ جن کے لیے وضو کی ضرورت پڑتی ہے، جیسے فرض نماز، نفل نماز، قرآن کریم کو ہاتھ میں لے کر تلاوت کرنا، یہ وہ اعمال ہیں کہ جن اعمال کے لیے وضو ضروری ہے۔ اور بعض اعمال ایسے ہیں، بعض عبادات ایسی ہیں کہ جن کے لیے وضو تو ضروری نہیں ہے، ہاں کرنا مستحب ہے۔ مثلا ایک شخص تسبیح پڑھتا ہے، اس کے لیے وضو ضروری نہیں ہے۔ درود شریف پڑھنا چاہے، وضو ضروری نہیں ہے۔ زبانی تلاوت کرنا چاہے، وضو ضروری نہیں ہے۔ ذکر اللہ کرنا چاہے تو وضو ضروری نہیں ہے۔ تو اگر آپ نے وضو کرنے کے لیے جانا ہے اور مقصود آپ کا وہ عبادات ہیں کہ جن کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، اب وضو کے لیے جا سکتے ہیں، اس سے اعتکاف پر فرق نہیں پڑے گا۔ اور اگر آپ عبادت وہ کرنا چاہتے ہیں کہ جس کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں ہے، محض مستحب ہے، تو ایسی عبادت کو سر انجام دینے کے لیے اگر آپ وضو کرنے کے لیے مسجد سے باہر چلے جائیں گے تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ ان دونوں کو الگ الگ سمجھنا چاہیے۔ ایک اور بات بھی ضمناً میں عرض کرنا چاہوں گا، اگر کوئی شخص اعتکاف میں ہے اور وضو سے ہے، وضو پر وضو کرنے کے لیے مسجد سے باہر جاتا ہے، تب بھی اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ وضو پر وضو کرنا یہ واجب نہیں ہے بلکہ یہ مستحب ہے، اور مستحب کا حکم پہلے عرض کر دیا گیا کہ مستحب کو سر انجام دینے کے لیے وضو کرنا جائز نہیں ہے، اس کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ تلاوت کے دوران سجدہ تلاوت آئے تو اسے فوراً ادا کریں یا تاخیر بھی کر سکتے ہیں؟ کامران علی صاحب نے سعودی عرب سے سوال پوچھا ہے۔ دیکھیے، بہتر تو یہی ہے کہ جو ہی سجدہ تلاوت آپ پر واجب ہو آپ کو سجدہ تلاوت کر لینا چاہیے۔ ہاں، اس کی تاخیر کرنا چاہیں تو تاخیر بھی کر سکتے ہیں، لیکن اتنی تاخیر نہ ہو کہ جس سے سجدہ تلاوت آپ سے بھول جائے۔ محمد زبیر صاحب کراچی سے آپ سوال کرتے ہیں، کیا 14 سجدے ایک ساتھ کیے جا سکتے ہیں؟ میں نے عرض کر دیا ہے کہ بہتر تو یہی ہے کہ ہر آیت سجدہ جب تلاوت کریں تو اس کے فوراً بعد سجدہ کر لیں، لیکن اگر کسی نے ایک دم سجدہ نہیں کیا بلکہ سب کو جمع کر کے آخر میں 14 سجدے کر لیے تب بھی اس کی گنجائش ہے، سجدے برل ادا ہو جائیں گے۔ عمیر صاحبہ آپ کراچی سے سوال کرتی ہیں، ایک عورت شرعی عذر کی بنا پر روزہ نہیں رکھ رہی تو کیا رمضان کے بعد اس کی قضا کرے گی یا کفارہ بھی دے گی؟ کفارہ نہیں دے گی۔ اگر ایک شرعی عذر ہے تو شرعی عذر کی بنا پر اگر کوئی عورت روزہ نہیں رکھ رہی تو رمضان کے بعد صرف اور صرف ان کی قضا کرے گی، کفارہ اس کے ذمہ نہیں ہے۔ کفارہ اس شخص کے ذمہ واجب ہوتا ہے جو جان بوجھ کر رمضان المقدس کا روزہ توڑتا ہے، چھوڑنے والے پر کفارہ نہیں ہوتا۔ قاری محمد قاسم صاحب آپ سوال کرتے ہیں، کسی عورت کے پاس حرام کمائی کے 40,000 ہوں تو وہ زکوٰۃ نکالے گی یا نہیں، یا اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ اس عورت کو چاہیے کہ یہ عورت حرام کا جو پیسہ ہے اس کو بغیر نیت ثواب کسی غریب کے سپرد کر دے۔ نیت یہ ہو کہ میں اس کا وبال اپنے سے اتار رہی ہوں۔ حرام مال میں زکوٰۃ نہیں ہوتی بلکہ حرام مال پورے کا پورا غریب کو دینا ضروری ہے۔ یا اگر حرام مال ایسا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ فلاں شخص کا ہے، چوری کی ہوئی تھی، بغیر اجازت کے اٹھایا ہوا تھا، تو وہ مال اسی فرد کو واپس کرنا ضروری ہے۔ اور اگر مال کا پتہ نہیں کس کا تھا تو پھر بغیر نیت ثواب کے کسی غریب کو صدقہ کر دیا جائے۔
سید زبیر احمد صاحب دوحہ قطر سے اب سوال پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم جناب مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص نے ایک دوست کو 47,000 روپے دیے قرض کے طور پر۔ اب وہ دوست لوٹانے کے قابل نہیں، یعنی طاقت نہیں رکھتا۔ اب یہ شخص چاہتا ہے کہ ابھی اسی قرض کے پیسوں کو اس سے لیے بغیر ہی زکوٰۃ کی نیت کر دے، تو کیا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی یا نہیں؟ جواب دے کر ممنون فرمائے، جزاک اللہ خیرہ۔ اس کے لیے ایک اصول سمجھ لیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جب آپ کسی کو زکوٰۃ دے رہے ہوں تو زکوٰۃ دیتے وقت اس کے ساتھ زکوٰۃ دینے کی نیت بھی متصل ہو۔ اگر آپ نے پیسے کسی کو دے دیے، نیت بعد میں کی کہ میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، تو اب زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، ایک بات۔ یا آپ کے پیسے الگ پڑے ہوتے ہیں، آپ نے اپنی مجموعی رقم میں سے کچھ پیسے اٹھائے زکوٰۃ کی نیت سے، مثلا 20,000، آپ نے ان کو الگ رکھ لیا کہ میں ان سے زکوٰۃ دیا کروں گا۔ بعد میں آپ نے انہی پیسوں سے اٹھا کر کسی کو دے دی اور نیت نہ بھی کی ہو، تب بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یہ دو صورتیں سمجھنے کے بعد اب سمجھیں آپ کے سوال کا جواب کہ آپ کے دوست نے جب کسی کو رقم دی ہوئی ہے تو رقم ادا پہلے کر دی ہے اور نیت وہ بعد میں کر رہا ہے، تو زکوٰۃ ادا کرنے کی نیت زکوٰۃ کی ادائیگی کے ساتھ متصل نہیں ہے، اس لیے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہاں، اس کا طریقہ ایک عرض کیا جاتا ہے، اگر اس کو اختیار کر لیا جائے تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ وہ یہ کہ زکوٰۃ کی جتنی رقم بنتی ہے، مثلا اس کی رقم بنتی ہے 20,000، آپ نے 20,000 روپے زکوٰۃ کی نیت سے اس اپنے فقیر آدمی کو دے دیے کہ یہ لو، یہ تمہارے لیے پیسے ہیں۔ جب وہ پیسے اپنے قبضہ میں لے لے تو پھر اس سے آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اب آپ اسی محفل میں بھلے اس سے لے لیں کہ میرا قرض واپس کر دو، تو یوں قرض بھی آپ کا واپس ہو جائے گا اور آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، لیکن کسی کو دیے ہوئے قرض میں زکوٰۃ کی رقم کی نیت کرنا، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ فضل الرحمان صاحب سوال کرتے ہیں، روزے کی حالت میں کوئی داڑھی کے بال کھا لے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ وضاحت فرمایا۔ اگر بال کھا لیے تو ٹوٹ جائے گا، اور اگر ویسے کوئی بال ایک آدھ اندر چلا گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ سراجہ منیرہ صاحب مقبوضہ کشمیر سے سوال کرتے ہیں، اگر کوئی شخص لہن جلی کرے تو کیا اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ لہن جلی والے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، لیکن بہتر یہ بات ہے کہ آپ جو وہ غلطی کرتے ہیں وہ غلطی لکھ کر بھجوا دیں۔ بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ قاری صاحب کی قرات درست ہے، قاری صاحب ٹھیک پڑھ رہے ہیں، جو پیچھے پڑھنے والا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ قاری صاحب نے لہن جلی کی ہے۔ ہمارے ہاں بھی ایک ایسا واقعہ ہوا تھا کہ ایک مسجد میں قاری صاحب نے پڑھا قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ قواعد عربی کی روح سے اور قرآنی قرات کی روح سے بالکل درست ہے، لیکن نماز کے بعد پیچھے سے ایک صاحب کھڑے ہو گئے کہ نماز نہیں ہوئی، آپ نے لفظ نون زیادہ کیا ہے، آپ نے غلط پڑھا ہے۔ تو سمجھنے میں بعض مرتبہ یہ قصور ہو سکتا ہے کہ لہن جلی ہو ہی نہ، لیکن انسان اس کو لہن جلی تصور کر لے۔ اس لیے عمومی قاعدہ تو یہی ہے کہ لہن جلی سے نماز نہیں ہوتی اور اس کے پیچھے نماز پڑھنا درست نہیں ہے، لیکن لہن جلی ہے کون سی، اگر آپ وہی صورتحال ہمیں لکھ کر بھیج دیجئے تو انشاءاللہ ہم اس کو دیکھ لیں گے۔ عارف وانی صاحب کشمیر سے آپ سوال کرتے ہیں، آپ نے 2 سوال کیے ہیں۔ جو پہلا سوال کیا ہے، گزارش ہے کہ پہلا سوال ہماری سمجھ میں نہیں آیا، آپ دوبارہ لکھ بھجوائیں۔ البتہ دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ کیا مسجد میں عصر کی نماز کے بعد قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، پڑھ تو سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ مسجد میں پڑھنے کی بجائے آپ گھر میں پڑھیں یا مسجد کے کسی کونے میں پڑھیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر عصر کی نماز کے بعد کوئی شخص نفل نماز نہیں پڑھتا، جب بھی کوئی پڑھتا ہے تو ضرور بے ضرور قضا پڑھ رہا ہوتا ہے۔ آپ جب پڑھیں گے تو دیکھنے والا سمجھے گا کہ نفل تو جائز نہیں اس وقت، تو یہ صاحب جب نماز پڑھ رہے ہیں تو پکی بات ہے کہ یہ کسی نماز کی قضا کر رہے ہوں گے۔ تو جس طرح نماز کو بلا وجہ قضا کر دینا گناہ ہے، اسی طرح اپنے گناہ پر کسی کو مطلع کرنا کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ آپ سے اگر گناہ اس طرح ہو چکا ہے تو اس پر دوسروں کو مطلع کرنے کے بجائے الگ الگ پڑھیں،
کسی کمرے میں پڑھ لیں، حجرے میں پڑھ لیں، مسجد کے ایسے کونے میں پڑھ لیں کہ جس میں آپ کو کوئی دیکھ نہ رہا ہو، تو پھر درست ہے. لیکن بہرحال اگر سب کے سامنے بھی پڑھیں گے تو نماز آپ کی قضا ادا ہو جائے گی. قاری منیر صاحب آپ سوال کرتے ہیں، جناب مفتی صاحب گزارش ہے کہ میں سیالکوٹ کے ایک مدرسہ میں تدریس کا کام سر انجام دے رہا ہوں. گاؤں رحیم یار خان میں ہے، تقریباً 12 سے 15 گھنٹے کا سفر ہے. اس سفر کے لیے روزے کا شرعی حکم کیا ہوگا؟ جواب سے مستفید فرما کر ممنون فرمائیں. جزاکم اللہ احسن الجزا فی الدارین خیرہ. اس کے لیے یہ قاعدہ سمجھ لیجئے کہ اگر ایک شخص نے شرعی سفر پر جانا ہے جو 48 میل اور کلومیٹر کے اعتبار سے 77.25 کلومیٹر بنتا ہے، اتنے شرعی سفر پر جانا ہے، تو اب یہ روزہ نہ رکھے یا رکھے، اس کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ سحری کا اختتام یعنی طلوع فجر کے وقت اگر یہ شخص اپنے اس مقام پر موجود ہے یا اس شہر کی باؤنڈری کے اندر موجود ہے تو اب اس شخص پر روزہ رکھنا فرض ہوگا. مثلا سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے 3:50 پر، آپ اپنے گھر میں اس وقت موجود تھے یا آپ جس علاقے میں ہیں اس علاقے کی باؤنڈری میں اب تک موجود ہیں کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا، اب آپ پر روزہ رکھنا فرض ہے. اور اگر آپ اپنے گھر سے سحری کے وقت میں نکل چکے تھے اور نکلتے اپنے شہر کی باؤنڈری سے بھی باہر چلے گئے، یعنی 3:50 پر جب سحری کا وقت ختم ہوتا تھا تو آپ 3:45 پر آپ اپنے شہر کی حدود سے باہر تھے، تو اب آپ روزہ نہ رکھنا چاہیں تو آپ کے لیے گنجائش ہے، تو یہ فرق کر لینا چاہیے. قاری قاسم صاحب سوال کرتے ہیں، کیا مسلم کے پاس حرام مال ہو تقریباً 40,000 روپے تو کیا اس کی زکوٰۃ دینا ہوگی؟ اس کی زکوٰۃ نہیں دینا ہوگی، وہ بغیر نیت ثواب کے سارے کا سارا مال کسی فقیر محتاج کو دینا واجب ہے. محمد ثاقب صاحب سوال کرتے ہیں دربھنگا بہار انڈیا سے. آپ کے سوال کا لمبا سوال ہے، میں خلاصہ عرض کر کے اس کا جواب عرض کر دیتا ہوں. ان کا سوال یہ ہے کہ یہ کسی سے قرض لیتے ہیں، مثلا 4 لاکھ روپے قرض لیا، قرض کچھ عرصہ بعد واپس کرنا ہے، تو واپس کرنے کی 2 صورتیں ہیں. نمبر 1، قرض پورے کا پورا یکمشت واپس کیا جائے. نمبر 2، قرض قسطوں میں واپس کیا جائے. جب قرض قسطوں میں واپس کیا جائے تو مثلا انہوں نے 2 لاکھ روپے لیا تو 2 لاکھ پر وہ 2,40,000 اس سے واپس لیں گے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر آپ نے اکٹھا واپس کیا ہے تو کبھی ممکن ہے معاف کر دیں اور کبھی ممکن ہے کہ 2 لاکھ کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی آپ سے زائد رقم لیتے ہیں. تو پوچھتے ہیں کہ اس طرح قرض لینے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے یہاں 2 باتیں الگ الگ ہیں. نمبر 1، آپ نے معاہدہ کیا، معاہدے میں یہ طے پایا کہ میں 2 لاکھ روپیہ قرض لیتا ہوں، اتنے سال کے بعد واپس کروں گا تو 2,40,000 روپے دوں گا. یہ معاہدہ بھی غلط ہے اور اس طرح 2,40,000 دینا یہ بھی سود کے زمرے میں آتا ہے جو قرآن اور سنت کی روح سے حرام اور ناجائز ہے. اور اگر آپ نے یہ معاہدہ کر لیا کہ میں 2 لاکھ روپے ان سے لیتا ہوں لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ میں واپس کروں گا 2,40,000، جب واپسی کا وقت آیا تو آپ نے 2 لاکھ دیے، 40 انہوں نے معاف کر دیے، تو یہاں ایک ہے سود کا گناہ اور ایک ہے معاہدے کا گناہ. آپ نے سود تو چلے نہیں دیا لیکن آپ کا معاہدہ غلط موجود ہے، تو اس غلط معاہدہ کی وجہ سے بھی آپ پر گناہ ہوگا. تو ان دونوں کو اس طرح سمجھ لینا چاہیے. محمد معاذ صاحب یو پی انڈیا سے آپ سوال پوچھتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ حضرت والا بخیر وعافیت ہوں گے، اللہ کا فضل ہے الحمدللہ. حضرت سوال یہ ہے کہ تراویح کی نماز میں سجدہ سہو واجب ہو گیا اور کم علمی کی وجہ سے سجدہ سہو نہ کیا گیا، تو کیا اب نماز کا اعادہ ضروری ہوگا؟ اگر اعادہ ضروری ہے تو کیا ان 2 رکعتوں میں پڑھا گیا قرآن بھی لوٹایا جائے گا؟ جواب مرحمت فرما کر شکریہ کا موقع دیں. دیکھیے اس کا جواب سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کو معلوم ہوا ہے اور طلوع فجر سے پہلے اسی رات معلوم ہو گیا کہ آپ کی جو تراویح ہے اس میں سجدہ سہو واجب تھا، آپ نے ادا نہیں کیا، تو آپ کو چاہیے کہ طلوع فجر سے پہلے آپ 2 رکعت
یا جتنی تراویح آپ کی سجدہ سہو کے بغیر ہوئی ہے آپ وہ تراویح لوٹا لیجئے، لیکن اس میں قرآن کا لوٹانا ضروری نہیں ہے، بس آپ کوئی چھوٹی صورتیں پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ تراویح لوٹا دیں، تو اس سے آپ کی تراویح بھی درست ہو جائے گی اور آپ کا پڑھا ہوا قرآن بھی درست ہو جائے گا۔ نمبر 2، اگر وقت گزر جاتا ہے، طلوع فجر ہو گیا، طلوع فجر کے بعد آپ کو معلوم ہوا، تو طلوع فجر کے بعد اب تراویح تو دہرانا واجب نہیں رہا، ہاں استحباب ہے کہ آپ 2 رکعت نفل پڑھ لیں، لیکن اس صورت میں بھی جو قرآن کریم آپ کا پڑھا گیا تھا وہ قرآن کریم درست سمجھا جائے گا، اسے اس صورت میں بھی لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ محمد معاذ صاحب بجنوری یو پی انڈیا سے آپ سوال پوچھتے ہیں، حضرت سوال یہ ہے کہ کیا اذان کے کلمات کو کھینچ کر ادا کیا جائے یا نہیں، کیونکہ اذان کے کلمات کو کھینچ کر ادا کیا جائے تو 2-2.5 منٹ لگ جاتے ہیں، تو اس طرح پڑھنا جائز ہے یا نہیں۔ دیکھیے، اذان کے کلمات کو آواز بلند کرنے کی غرض سے کھینچ کر پڑھنا، اس کی تو گنجائش ہے، اس طرح کر سکتے ہیں، لیکن الفاظ کھینچنے میں اگر الفاظ کی حیت اور صورت بدل جاتی ہے تو پھر اس طرح جائز نہیں ہے۔ مثلا اللہ اکبر کو اللہ اکبر پڑھا تو اس سے کلمہ کی حیت بدل گئی ہے، اس طرح جائز نہیں ہے۔ ہاں لفظ اللہ ہے، اس کو آپ نے مد صوت کیا، آواز کو کھینچا ہے، اس طرح دیگر الفاظ اور کلمات کی آواز کو کھینچا ہے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن الفاظ کا مفہوم اور الفاظ کی حیت یہ بگڑنے نہ پائے، اس کا برالخیال کرنا چاہیے۔ باقی اپنی آواز کو صاف بنانا، خوبصورت بنانا، تحسین صوت سر انجام دینا، تو یہ مستحسن امر ہے، تو یہ تو کرنا چاہیے۔ محمد مدثر صاحب ضلع ٹانک سے آپ سوال کرتے ہیں، میرا سوال تھوڑا طویل ہے، اگر میری کوئی نماز خدا نہ خواستہ قضا ہو جائے تو فوراً لوٹاتا ہوں، لیکن بعض اوقات یہ خیال آ جاتا ہے کہ پچھلی نمازیں ناقص وضو یا کپڑوں کی ناپاکی کی وجہ سے قبول ہوں گی یا نہیں، تو خیال آتا ہے کہ نمازوں کا اعادہ کر لوں، لیکن کروں تو کیسے؟ عرض یہ ہے کہ ایسا طریقہ بتا دیجئے یا نیت کا عمل بتا دیجئے کہ جس کا مقصد یہ ہو کہ جو نماز میں پڑھ رہا ہوں اگر فرض رہتے ہیں تو ان کا اعادہ ہو جائے، اور اگر نفل نہیں رہتے تو یہ نفل ہو جائیں، وضاحت فرما کر شکریہ کا موقع دیں۔ آپ کے سوال طویل سے ہم یہ سمجھے ہیں کہ محض آپ کو وسوسے کی بیماری ہے، اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں ہے۔ جب آپ نے نمازیں پڑھ لی ہیں تو بس نمازوں پر اطمینان کیجئے کہ میری نمازیں ہو گئیں، پتہ نہیں میرا وضو ناقص تھا یا کامل تھا، پتہ نہیں میرے کپڑے پاک تھے ناپاک تھے، یہ وساوس ہیں، وساوس کو دور کیجئے، اور فی الوقت آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں اس میں بھی بس وضو اچھی طرح کیجئے، کپڑے صاف ستھرے پہنیے، اور اپنے وقت کے فرض ہیں تو فرض ادا کیجئے، واجب ہے تو واجب ادا کیجئے، سنن اور نوافل ہے تو سنن اور نوافل ادا کیجئے، اس طرح اپنی نماز سر انجام دیں اور وساوس سے اپنے آپ کو دور رکھیے۔ اس کے لیے کوشش کیجئے کہ رات کو سوتے وقت جب بستر پر جائیں وضو کریں، وضو کرنے کے بعد آیت الکرسی پڑھیں، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق اور 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھیں، اس کے بعد دائیں کروٹ پر آپ دعا پڑھتے ہوئے آپ سو جائیں، اللہم بسمک اموت و احیا، اور اپنا ہاتھ کو اپنے گال کے نیچے لگا کر قبلہ رخ ہو کر سو جائیں، انشاءاللہ وساوس سے دور ہو جائیں گے۔ مسئلہ آپ کا محض وسوسوں کا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ محمد سلیمان صاحب آپ 3 سوال کرتے ہیں، نماز میں ثنا پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی شخص شروع نماز میں ثنا نہ پڑھ پائے تو ثنا کب اور کیسے پڑھے؟ اگر شروع نماز میں ثنا پڑھنا یہ سنت ہے، اگر کسی سے یہ رہ گئی ہے تو بس رہ گئی ہے، توبہ اور استغفار کرے۔ جیسے فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد دوسری کوئی سورت ملا کر نہیں پڑھی جاتی، تو کیا اسی طرح سنت رکعتوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملا کر پڑھی جائے گی یا نہیں؟ فرض کا معاملہ الگ ہے، سنت اور نفل کا معاملہ الگ ہے۔ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں تو سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھیں گے، لیکن فرض کی آخری 2 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ ہی پڑھیں گے، اس کے بعد اور کوئی سورت نہیں پڑھیں گے۔ ہاں جہاں تک نوافل کا، سنتوں کا تذکرہ ہے اور ان کا معاملہ ہے، تو ان میں 4 رکعتوں میں، یا اگر 2 رکعتیں ہیں تو دونوں رکعتوں میں پہلے سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے اور اس کے بعد سورت کے بعد کوئی اور سورت پڑھ لیں گے، تو فرض اور نفل میں یہ فرق ہے۔ تیسری
تیسرا سوال آپ کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی فرض نماز میں 1 یا 2 رکعت ترک ہو جائیں تو وہ شخص کس طرح اپنی نماز مکمل کرے؟ بس کھڑا ہو جائے، کھڑا ہونے کے بعد سمجھے کہ میری پہلی رکعت ہے، اس میں ثنا بھی پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھے، پھر سورۃ الفاتحہ پڑھے، اس کے بعد کوئی سورت پڑھے۔ اگر 1 رکعت قضا ہوئی تھی تو بس 1 رکعت پڑھ کر بیٹھ جائے، اور اگر 2 ہوئی تھی تو پھر 2 بیٹھ جائے، درجہ بدرجہ یوں سمجھ لیا جائے۔ آخری سوال ہے محمد عامر صاحب کا، لاہور سے۔ آپ پوچھتے ہیں کہ ہماری مسجد میں ایک شخص اعتکاف بیٹھا ہے جو بلا عذر روزہ نہیں رکھ رہا، تو کیا اس کا اعتکاف درست ہے؟ اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا شرط ہے۔ اگر کوئی شخص اعتکاف بیٹھتا ہے اور بغیر روزہ رکھے اعتکاف بیٹھتا ہے تو پھر اس شخص کا اعتکاف نہیں ہوگا۔ ہاں نفلی ہے، بس وہ اپنی نفلی اعتکاف پورا کر رہا ہے، اس کا سنت موقع اعتکاف نہیں ہوگا۔ انہی سوالات کے جوابات کے ساتھ ہماری آج کی نشست کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان المقدس کی ان عظیم عبادات کو سر انجام دینے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔